تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب انہوں نے دعا کی ربی حبلی من الصالحین، اور انہوں نے یہ دعا کیا اللہ مجھے کوئی نیک بچہ عطا فرما، فبشرناہ بغلام حلیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کو خوشخبری دی ایک حلیم فرزند کی، صابر و شاکر، برداشت والا، یعنی سیدنا اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، تورات کے اندر بھی موجود ہے، باقی کچھ ٹیمپر ہو گیا کہ انہوں نے اسحاق کو ذبیح اللہ کہہ دیا۔ ہمارے اہل سنت کی بعض کتابوں میں بھی، المصنف ابن ابی شیبہ، المستدل الحاکم، ایون تاریخ تفسیر تبری میں بھی ہمارے اہل سنت کے بھی کچھ مفسرین کا یہ خیال ہے کہ ذبیح اللہ حضرت اسحاق ہیں، اسماعیل نہیں ہے۔ لیکن جو قرآن پاک کا اسلوب ہے، دلائل کی روشنی میں میرا اپنا پرسنل موقف یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ہی ذبیح اللہ ہے۔ آپ کو ان آیات سے کانٹیکسٹ سے بھی پتہ چل جائے گا۔ اس حوالے سے سب سے بہترین کام مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تفہیم القرآن میں، انہی سورہ الصافات کی آیت نمبر 100 اور آن ورڈ کے کانٹیکسٹ میں انہوں نے دلائل دیے ہیں، علمی دلائل، شودیاں نہیں ماریاں، کیونکہ جو پڑھا لکھا بندہ ہے وہ پھر شودیاں مارتا نہیں، جذبات کے ساتھ نہیں کھیلتا، علمی دلائل دیتا ہے۔ تو ہم نے ان کو ایک حلیم فرزند کی بشارت دی، فلما بلغ معه السعی، جب وہ ان کے ساتھ بالغ ہوئے اور دوڑنے کے قابل ہوئے، یعنی 12-13 سال جب ان کی عمر ہوئی، قال یا بنیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے بچے، انی ارا فی المنام، بے شک میں نے ایک خواب دیکھی ہے۔ اور بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ نبیوں کی جو خواب ہیں وہ وحی الہی ہوتے ہیں۔ خوابوں کے اوپر بھی میرا مسئلہ نمبر 6 بھی ریکارڈڈ ہے، جس سے شوق ہے خواب، کشف، الہام، اس حوالے سے دیکھ سکتا ہے۔ انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اب اس کا مطلب تھا کہ اللہ نے وہی کیا کہ یہ کام کرنا ہے۔ فانظر ماذا تری، اے میرے بچے بتا اب تیرا کیا ارادہ ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، انہوں نے کہا ابا جان کر گزریے جس کا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ انہوں نے کہا جب اللہ نے حکم دیا ہے تو پوچھنے والی بات ہی کوئی نہیں ہے، میرا ارادہ کون سی چیز ہے۔ قربانی کے اوپر مسئلہ نمبر میرا 52 ہے، قربانی کے صحیح احکام و مسائل، اس میں بھی میں نے یہ واقعہ بیان کیا اور قربانی سے متعلق جو ہے واقعات جو احادیث ہیں وہ بھی ڈسکس کی ہیں، آج میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ آپ کر گزریے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والے لوگوں میں پائیں گے، میں انشاءاللہ صبر کروں گا، اللہ کے لیے جان بھی حاضر ہے۔ ویسے یہ آج کل تو صرف نعرہ ہوتا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ نعرے ہی ہوتے ہیں، داڑھی قبول نہیں ہوتی، نماز 5 وقت جماعت کے ساتھ قبول نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ داڑھی تو رکھنی پڑے گی، نماز تو پڑھنی پڑے گی، موت اس لیے قبول ہے کہ جان دینی نہیں پڑے گی، اللہ ماشاء اللہ کوئی موقع آ جائے۔ نعرہ مارنے میں کیا حرج ہے؟ یہ نعرہ نہیں تھا، واقعی انہوں نے دل سے یہ بات کی کہ ان قریب مجھے آپ صبر والے لوگوں میں پائیں گے۔ فلما اسلما، جب انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا ان دونوں نے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، تو باپ نے بیٹے کو جو ہے وہ کروٹ کے اوپر لٹا لیا۔ یہ جبین کے لیے بعض اوقات ماتھے کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن عربی لنگوسٹک میں یہ کن پٹی کو بھی جو ہے وہ جبین کا لفظ اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو یعنی ایک طرف لٹایا، جیسے کہ جانور کو لٹایا جاتا ہے ایک طرف سے۔ یہ بھی اکثر لوگوں کو مسئلہ نہیں حل ہوتا کہ بھئی الٹا لٹایا تھا تو وہ چھری کیسے پھیر رہے تھے، وہ کروٹ کے اوپر لٹایا تھا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، بس جب وہ یعنی چھری چلانے لگے اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کو پکارا، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، بے شک تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، بس ادھر تک ہی تجھے لے کے آنا تھا، یعنی بالکل ایج کے اوپر انہوں نے تو اپنی قربانی پیش کر دی نا۔ اور یہ اسماعیل علیہ السلام سے بڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی تھی۔ 87 سال کی عمر میں رو رو کے ایک بچہ مانگا، باپ کی عمر ہوگی 99 ایئرز، بچہ 12 سال کا، اور بڑھاپے کا سہارا ایک ہی بیٹا، اس کی بھی قربانی مانگ لی جائے، تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہیے کہ یہ اسماعیل علیہ السلام تھے یا اسحاق علیہ السلام تھے، اختلاف ہے، کبھی دلائل اسماعیل علیہ السلام کی طرف ہے، اصل چیز یہ کہ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے، جو سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ میں جب ہم نے ابراہیم کو آزمایا تب وہ کامیاب ہوا ان آزمائشوں کے اندر۔ آج دیکھ لیں، آج سنت ابراہیمی زندہ ہے، ہم بھی یعنی ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے بات کرتے ہیں۔ قرآن حکیم میں ہمیں کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا آپ کے لیے ابراہیم کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، یعنی یہ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے،
ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، بلکہ وہ اکیلے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے، وہ مسلم تھے، حنیفہ تھے اور مشرکوں میں نہیں تھے۔ یہ امام حنیفہ والا حنیفہ نہیں ہے، اس میں ہے آتی ہے، اس میں الف ہے۔ حنیفہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کا ہو جانے والا، تو ابراہیم علیہ السلام سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ امت حنیفی امت ہے، ابراہیم علیہ السلام سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے ہوئے تھے۔ نہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے نہ عیسائی تھے۔ اور ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے، ان کو نیک کاموں کا اجر دے، وہ جب یہ آیت پڑھا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ تو مسلمان تھے۔ تو وہ کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے، وہ بھی مسلمان تھے، تو آپ بھی مسلمان ہو جاؤ۔ اور حقیقت بات ہے، قرآن حکیم میں نہیں آیا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے نبی فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے تو میرے رب نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، دین قیما ملت ابراہیم حنیفہ، وہ دین جو کہ قائم ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر، جو سب سے ٹوٹ کر اللہ کے ہو گئے تھے۔ وما کان من المشرکین، ابراہیم مشرک نہیں تھے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ لا شریک لہ، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور اسی کا مجھے حکم بھی ہوا ہے، اور سب سے پہلا مسلم، فرما بردار، تابع فرمان اپنے رب کا میں ہوں، سب سے پہلے میں مسلم ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنی شیعہ کی تفریق سے بلند تھے، الحمدللہ۔ ہمیں بھی اپنے آپ کو مسلم، مسلمان کہنے پر فخر محسوس کرنا چاہیے۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، قربان جائیں ابراہیم علیہ السلام کے، یار جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ فرماتا ہے بے شک یہ بہت بڑی آزمائش ہم نے ڈال دی تھی ابراہیم کے اوپر۔ یعنی ہم تو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بڑا کام کر جائیں، اللہ فرماتا ہے ہم نے بہت بڑی آزمائش ڈالی ابراہیم کے اوپر اور وہ کامیاب ہوئے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے بچا لیا ایک عظیم فدیے کے بس۔ وہ مسند احمد میں ڈیٹیل آتی ہے کہ وہ ایک مینڈا نازل ہوا تھا اور اس کے سینگ جو ہیں وہ خانہ کعبے کے اندر موجود تھے، حتیٰ کہ جب یزید نے جو ہے وہ عبداللہ ابن زبیر پہ چڑھائی کی اور منجنیق سے خانہ کعبہ شہید ہو گیا، جو صحیح مسلم میں بھی ڈیٹیل آتی ہے اس کی، کتاب الحج چیپٹر کے اندر، تو وہ مینڈے کے جو سینگ پچھلے سمجھ لیں آپ 3,500 سال سے وہاں پر موجود تھے، وہ پھر جل گئے اس میں۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان کا ذکر خیر بعد میں آنے والوں میں چھوڑ دیا۔ ہے نا ذکر خیر؟ آپ دیکھیں کہ دنیا کے کروڑوں مسلمان ہر سال قربانی کرتے ہیں، اس کو سنت محمدی نہیں کہتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنت ابراہیمی کہتے ہیں۔ حج بھی کرتے ہیں، سنت ابراہیمی کہتے ہیں۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو قرآن میں آتا ہے کہ ایک لوط ان پر ایمان لایا، ان کے گھر والے چند۔ ابراہیم علیہ السلام پہ بہت تھوڑے لوگ ایمان لے کے آئے، لیکن اللہ کے حضور کوانٹٹی، اتھارٹی، اتھینٹسٹی نہیں ہے، کوالٹی ہے، چاہے اکیلا ابراہیم ہو۔ اس لیے تو سورۃ النحل میں اللہ نے میں ابراہیم اکیلا ہی پوری امت تھا، اکیلا اس لیے پوری امت تھا کہ وہ ہی اکیلے تھے، بیوی بچے تو چلے ساتھ ہوتی ہیں۔ ایک لوط علیہ السلام ان پہ ایمان لائے، ان کو بھی اللہ نے مبعوث کر دیا پیغمبر بنا کے۔ تو اگر کوانٹٹی کے اوپر فیصلہ ہونا ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام دنیاوی طور پہ تو ناکام ہوئے، لیکن اللہ کے حضور کامیاب ہے۔ آج دیکھ لیں جتنے آسمانی مذاہب ہیں، چاہے یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مسلمز ہوں، ان کا نام رسپیکٹ سے لیتے ہیں۔ ان کو اپنی زندگی میں وہ مشہوری نہیں ملی جو قیامت تک کے لیے اللہ نے ان کو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان کا ذکر خیر بعد میں آنے والے لوگوں میں باقی رکھا۔ سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم کے اوپر۔ میں کہتا ہوں اس سے بڑا کوئی ٹائٹل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پہ سلامتی بھیج دے کہ یار اے نے کام کیتا ہے بھائی، ٹھیک ہے، ویل ڈن، سلام علی ابراہیم۔ اور اس صورت کو آپ دیکھیں گے کئی نبیوں کے نام، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، اور اینڈ پہ پھر کنکلوژن ہے سورت کی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اس سورت کا اینڈ ان آیات کے اوپر تمام پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ نے سلامتی بھیجی ہے۔ کذالک نجزی المحسنین، اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مؤمن بندوں میں سے تھے، بات ماننے والے بندوں میں سے تھے۔ وبشرناہ باسحاق نبی من الصالحین، ہم نے ان کو بشارت دی اسحاق کی جو نبی
صالحین میں سے ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت اسماعیل والا واقعہ ہوا ہے, اس کے بعد حضرت اسحاق پیدا ہوئے ہیں. یعنی یہ قرآن کی ترتیب بھی یہ سپورٹ کر رہی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ہی سبی اللہ ہیں. باقی آپ تفہیم القرآن پڑھ لیں تو اس میں کافی علمی دلائل دیے گئے ہیں.